بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے. ثناء اللہ بن صفات اللہ نیپال سے سوال کرتے ہیں، دور حاضر میں فطرانہ کتنا دیا جائے، اور یہ کہ کیا نقد فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے دو سوال کیے ہیں. ایک تو یہ کہ دور حاضر میں فطرانہ یعنی صدقۃ الفطر کتنا ہے. تو دور حاضر ہو یا غائب ہو یا مستقبل ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تمام زمانوں کے لیے ایک ہی ہے، وہ بدلے گا نہیں. اور وہ کیا ہے؟ ایک سا. تمام غلہ جات سے جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ کے استعمال میں ہے، جو آپ کے یہاں پیدا ہوتا ہے، اس سے آپ ایک سا دیں گے. مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، سب کی طرف سے، جتنے بھی گھر کے سدسیہ، ایک سا ہر ایک کی طرف سے. تو یہ بات تو ہوئی کہ کتنا دیں گے. اب ایک سا ہوتا کتنا ہے؟ تو احتیاط کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ 2 کلو 600 گرام کے قریب. بعض غلے 2 کلو 500 گرام کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، بعض اس سے درمیان میں رہتے ہیں. تو احتیاطاً 2 کلو 600 گرام رکھا گیا ہے، کیونکہ سا پیمانہ ہے، موزونات میں سے نہیں ہے، یعنی وہ وزن کی چیز نہیں ہے. اس لیے آپ جو نکالیں تو گیہوں نکالیں، چاول نکالیں، جو نکالیں، کشمش نکالیں، چھوارا نکالیں، بادام نکالیں. کتنا نکالیں؟ ایک سا. رہی بات آپ کی کہ کیا نقد دیا جا سکتا ہے، مسئلہ بڑا اختلافی ہے. بعض علماء کرام اس کے سخت خلاف ہیں کہ فطرے میں پیسے دیے جائیں، لیکن دیگر علماء کرام اس بات کو جائز مانتے ہیں کہ پیسے دیے جا سکتے ہیں. افضل، اولا، بہتر یہی ہے کہ غلہ دیا جائے، لیکن جواز اس کا بھی ہے کہ آپ پیسے دے سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے سفر میں ہیں، شہر میں ہیں. اب شہر میں، ایسے شہر میں جہاں ہر جگہ غلہ بکتا نہیں اور وقت بھی بڑا کم ہوتا ہے. اب پہلے تو وہ غلے کی دکان ڈھونڈے، پھر وہاں سے خرید کے لائے. خریدے گا تو وہ مہنگا ملے گا اس کو. اب لائے گا، پھر وہ اب ڈھونڈے کوئی اس کو مستحق مل جائے، پھر اس کو دے. اب وہ بیچارہ چونکہ شہر میں ہے، یہ غلہ تو کھاتا نہیں ہے، اس کو تو آٹا، دال، چاول چاہیے اور دیگر ضروریات چاہیے. تو وہ اب بیچنے نکلے گا، بیچنے جائے گا تو اس کا غلہ مارکیٹ میں دکاندار کے یہاں کم پیسے میں بکے گا. مان لیجئے 15 روپے کلو کے حساب سے گیہوں بک رہا ہے، مثال کے طور پر. آپ خریدنے جائیں گے تو آپ کو 15 روپے کے حساب سے وہ دے گا، اور جب آپ بیچنے جائیں گے تو وہ کہے گا 13 روپے کے حساب سے بکے گا. تو دیکھیے 2 روپے کا یہیں پر اس کو گھاٹا ہو جا رہا ہے. اب وہ 15 کے حساب سے اگر پیسے نکال دیتا ہے تو غریب کا، مسکین کا اس میں فائدہ ہے. پھر اس آدمی کو بھی حرج سے، پریشانی سے بچانا ہے جو آدمی ادا کر رہا ہے. اس لیے
جواز ہے اس کا، اور بہت سارے علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔ آپ نہیں دینا چاہتے ہیں، غلہ ہی دینا چاہتے ہیں تو آپ غلہ دیجئے، منع نہیں، افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ناجائز ہے فطرہ دینا، تمام چیزوں میں آپ قیاس کرتے ہیں، حالات کے اعتبار سے تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ بیچارے صدقہ فطر ہی نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ اس میں حالات کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، چاہے اس میں نقصان دینے والے کا ہو رہا ہو، چاہے اس میں نقصان جس کو دیا جا رہا ہے اس کا ہو رہا ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ پیسے سے بھی نکال سکتے ہیں، تو پیسے سے جو نکالیں تو یہ سوچ کے نکالیں کہ اس میں غریب کا، مسکین کا فائدہ ہوگا۔ ایک بات اور، فطرہ صرف غریب مسکین کا حق ہے، مساجد میں نہیں لگے گا، مدارس میں نہیں لگے گا، اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے فاؤنڈیشن کھول رکھے ہیں زکوٰۃ کے نام سے، اس کے نام سے، اس کے نام سے، اور فطرہ جمع کر لیتے ہیں اور لے جا کے اس سے مکانات بنا رہے ہیں اور بلڈنگیں بنا رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ غریب اور مسکین کو آپ دیں، اور اگر آپ جمع کر لیتے ہیں کسی جگہ، آپ کے یہاں کوئی ہے مستحق، تو ایک مشت اس کو اتنا دے دیں کہ اگلے سال اگر وہ دینے کی استھتی میں نہ ہو، کم سے کم لینے کی استھتی میں نہ ہو، اس کا کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔